اس کے بعد ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کروایا کرتے تھے. جب بھی کوئی پرابلم آتی تھی ہی یوز ٹو ریفر ہز چلڈرن ٹو اللہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں ایک مثال تو ہمیں آیت نمبر 6 سے ملتی ہے. آیت نمبر 6 کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام جو ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ کا بڑا خوبصورت تعارف کرواتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان ربک علیم الحکیم، یعنی اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ تیرے پہ وہی احسان کرے گا جو تیرے آباء و اجداد پہ کیا، یعنی نبوت دے گا. اور اس لیے ہے میرے بیٹے کیونکہ تمہارا جو رب ہے وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے. تو دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ کا تعارف ہے، علم والا اور حکمت والا ہے. یہ دو جو پیرنگ ہوئی ہیں علیم اور حکیم، اللہ کے جب دو نام پیر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے. دیکھیں ایک بندہ حکمت والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس علم نہیں ہے. دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے نا. تو جس کے پاس علم ہے اس کے پاس حکمت بھی آ جائے، یہ بڑا ریئر کومبو ہوتا ہے. کیسے؟ دیکھیں اکثر جگہ پہ اللہ نے جیسے لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ حکیم تھے، لیکن ابراہیم السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ علیم بھی تھے اور حکیم بھی تھے. اس طرح یوسف السلام کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان کو حکمت بھی پتہ تھی اور ان کو علم بھی پتہ تھا. ضروری نہیں جس کو علم ہے اس کو حکمت بھی ہے. آپ کئی لوگ دیکھتے ہیں ان کو بڑا علم ہے لیکن انہیں سچویشن ہینڈل نہیں کرنی آتی، ان میں ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو میں بھی دعویٰ کرنا صحیح سے نہیں آتا. علم بہت ہے لیکن حکمت کی کمی ہے. تو علم اور حکمت یہ دونوں جس میں ہو وہ کامل بینگ ہے آلموسٹ. تو اللہ رب العالمین وہ تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کامل ہے. تو وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، یعنی وہ ہر چیز جانتا ہے اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے ہر چیز کیلکولیٹ کی ہوئی ہے، اور وہ حکمت سے لبریز ہے اللہ رب العالمین کی ذات. تو یہ بڑے پاورفل ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور جگہ بچوں کو تعارف کرایا اللہ رب العالمین کا آیت نمبر 64 میں. میں آپ کو سناتا ہوں یہ کب کروایا، جب بچوں نے آ کر بتایا کہ بنیامین بھی گیا. یہ آگے بتایا تھا نا کہ بنیامین کو بھی رکھ لیا گیا ہے. تو ابا کو بڑا ایک شاکنگ نیوز دی آ کے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پہلی تو بات انہوں نے کہا کہ بے شک کافر ہی جو ہے نا وہ اللہ سے مایوس ہوتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور میرا جو رب ہے وہ بے شک بہت رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ دیکھیں اپنے بچوں کو کتنا خوبصورت انہوں نے تعارف کرایا کہ میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ سوچو. تو باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کو اللہ کا تعارف کرائے اور بڑا تگڑا تعارف کرائے اور ناموں کا تعارف کرائے، ٹیکنیکل تعارف کرائے کہ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان ایٹریبیوٹس سے ریلیٹ کرائے بچے کو. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر نام الودود ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللطیف اگر اللہ کا نام ہے، اللطیف کہتے ہیں باریک بین کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ الوکیل اگر اللہ کا نام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور الوکیل سے تم ریلیٹ کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی لائف میں. اسی طرح الفتاح جو ہے اللہ کا اگر نام ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ راستے کھولنے والا. رائٹ. بہرحال تو یہ ہے. اس کے بعد ایک اور ہمیں یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے جو چیز ملتی ہے وہ ہے اوائڈ فیوریٹزم اینڈ بینگ جسٹ. یعقوب علیہ السلام ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو اوائڈ فیوریٹزم. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے خود بتایا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو اتنا گفٹ دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فوراً پوچھا کہ باقیوں کو؟ تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے، کہتے نہیں باقیوں کو نہیں دیا اتنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ چاہو گے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو؟ ایسی بات کی یعنی آپ کا باپ آپ کے ساتھ ایسا کرتا؟ کہا نہیں. تو کہا پھر ایسے نہ کرو. یعنی دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر گفٹ دینا ہے تو وہ کوشش کرنی چاہیے ایکول ہونا چاہیے. ادروائز یو ول انوائٹ بلا وجہ کا ایک فیورٹزم کا ایلیمنٹ اور بچوں کے مائنڈ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں دل کی کیفیت وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے یعقوب علیہ السلام کا جو دل کا معاملہ تھا وہ یوسف السلام کے ساتھ ہی اٹیچ تھا، لیکن دنیاوی طور پہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کیا کہ انیکویلٹی کی ہو. تو یہ بھی پیرنٹس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کوشش کی جائے، پوری حتمی کوشش کہ بچوں کے ساتھ ایکویلٹی کے ساتھ چلا جائے اور فیورٹزم کو اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ میں توکل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنی مثال سے بچوں کو توکل سکھایا. پیرنٹس آج کہتے ہیں بچے خراب ہو رہے ہیں، بچے موبائل بہت یوز کر رہے ہیں، بچے اسکرین ٹائم بہت ہے ان کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کی اپنی مثال کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ اگر بچہ آپ کے ہاتھ میں کتابیں نہیں دیکھ رہا تو خود کہاں سے پڑھے گا؟ آپ موبائل کو نہیں ریزسٹ کر پا رہے، حالانکہ موبائل تو آپ بطور بڑے آپ کو پتہ بھی ہے ڈیجیٹل ایڈکشن کے نقصان کیا ہے، آپ سے نہیں ریزسٹ ہو رہا وہ تو بچہ اس سے کیسے ہوگا؟ تو بچے اب اس کو بہانہ نہ بنا لیں. میں صرف پیرنٹس کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کی امیٹیشن نہیں ہے،
बच्चा जो है ना सबसे ज़्यादा इमिटेशन से सीखता है, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, नफ्सियाती तौर पे प्रूवन है, रिसर्चेज हैं, सबसे ज़्यादा औलाद जिस चीज़ से सीखती है वो माँ बाप को कॉपी करके सीखती है। जो बाप का रवैया होगा माँ के साथ, वो बच्चा सीख रहा है कि मैं भी कल को ऐसा शौहर बनूंगा, ठीक है, जिस तरह बाप माँ को ट्रीट कर रहा है, जिस तरह माँ शौहर को ट्रीट कर रही है, उससे वो बच्चियाँ सीख रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माँ बाप के लिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल से तवक्कुल सिखाया। कैसे? एंड तक पुरुमीद रहे, अपनी मिसाल दे रहे हैं, एंड तक अल्लाह के बारे में पॉजिटिव जुमले कहे हैं, एंड तक यही कहते रहे अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मेरी औलाद को सबको इकट्ठा कर देगा, और अपनी मिसाल से सब्रुन जमील की आला मिसाल कायम कर रहे हैं। अब सोचे कोई बाप हो, वो बच्चों का सब्रुन जमील और ख़ुद उसमें सब्र कोई ना हो, ठीक है, तो बाप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी एग्जाम्पल से औलाद को सिखाए और एक दाना बाप बने, एक बुज़ुर्ग जैसा इंसान होता है वैसा बने, ठीक है। ये हमें बात पता लगी। तो आखिरी बात उनकी पेरेंटिंग से है, एनकरेज अ ग्रोथ माइंडसेट। आप देखें कि क्या तरबियत थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, बाप की ही तरबियत थी कि उन्होंने अपनी औलाद का ग्रोथ माइंडसेट रखा था। ग्रोथ माइंडसेट और फेलियर माइंडसेट में क्या फ़र्क है? फेलियर माइंडसेट वाले लोग हालात को ब्लेम करके ठप हो जाते हैं। हालात ऐसे थे, हालात ऐसे थे, वैसे थे, स्कूल नहीं अच्छा था, टीचर नहीं अच्छे थे, यूनिवर्सिटी नहीं अच्छी, पाकिस्तान के हालात ख़राब थे, माँ बाप ने सही नहीं पढ़ाया, माँ बाप ने मुझे स्किल ही नहीं सिखाया, हर चीज़ का ब्लेम हालात हालात हालात, लोग 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 लोग। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं? हालात को ब्लेम नहीं करते हैं, वो अपने एटीट्यूड को ठीक करते हैं, अपनी मिस्टेक देखते हैं और आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमाल का ग्रोथ माइंडसेट था। इस लेवल का ग्रोथ माइंडसेट था कि ही हैड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी कड़वा बनने की। देखिए, जिस इंसान के साथ ये वाक़या हो ना कि भाइयों ने मार के कुएं में फेंका, क्या ट्रॉमा होगा। वो 10-11 साल के थे, गालिबन 9 साल के थे, कुछ रवायात में आता है। उस बच्चे का ट्रस्ट क्या टूटा होगा रिश्तेदारों पे, आप सोच सकते हैं। बच्चे का ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट टूट गया होगा उनका। क्या वो हर्ट हुए होंगे कि ये मेरे भाई कर रहे हैं, क्या शौक से वो देख रहे होंगे अपने भाई को, किस वो एक्सप्रेशन बनाए होंगे उन्होंने, उनकी आंखें फट गई होंगी, अल्लाह अकबर, और क्या उनका दिल फटा होगा, किस तरह वो रोए होंगे उस टाइम पे। लेकिन आप देखें, ग्रोथ माइंडसेट की वजह से, तरबियत की वजह से उन्होंने हालात को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने उस चीज़ को डायरेक्ट किया अल्लाह के विजडम पे कि अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी है, और ही बिकेम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल। इतने पॉजिटिव इंडिविजुअल बने कि भाइयों को माफ़ भी किया बाद में। तो अब हम आते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने टॉक्सिसिटी के साथ कैसे डील किया। ये कुछ लोग सवाल करते हैं ना, टॉक्सिक रिलेशंस के साथ कैसे डील करें। तो 5 मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिट्रेयल को सब्र के साथ डील किया। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, उनके साथ अगर आप सेम लेवल पे आएंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको पता था कि मेरे भाई मुझसे जेलस हैं, और उन्होंने देख लिया अपनी आंखों से कि उन्होंने साजिश भी की, उनको वॉल में भी फेंक दिया, वेल में भी फेंक दिया, सॉरी। तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग रिसेंटमेंट, उन्होंने अपने दिल को साफ़ किया, ठीक है, और वो अल्लाह के प्लान को ट्रस्ट करते हुए सब्र का दामन उन्होंने पकड़ लिया। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, आपके साथ कोई ज़्यादती होती है तो हमें तो तकदीर का कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है हमारे लिए कि मुसलमान फ़ौरन जो है वो तकदीर का सोचता है। मुसलमान कहता है कि यार ज़रूर अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी होगी, मैंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं अच्छा हूँ सबके साथ, लेकिन अगर मेरे साथ रिटर्न में ये रवैया हो रहा है तो फिर ज़रूर अल्लाह मुझे कुछ सिखा रहा है, फिर ज़रूर अल्लाह का कुछ विजडम है इसमें। तो सब्र नाम ही इस चीज़ का है कि अल्लाह के प्लान पे ट्रस्ट कर लेना। लेकिन सब्र हरगिज़ ये नहीं है कि टॉक्सिक लोगों के साथ जुड़ कर रहना बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये सब्र नहीं है। सब्र इस चीज़ का नाम है कि थोड़ा सा फासला इख्तियार करना चाहिए, लेकिन रिसेंटमेंट नहीं दिल में रखनी चाहिए, नफ़रत नहीं दिल में रखनी चाहिए। वो फिर आपका कसूर होगा। अगर कुछ लोग आपको हर वक्त डिग्रेड करते हैं, बुरा फील कराते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करते हैं, और फिर भी आप उनके बहुत करीब बैठते हैं। हाँ, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर तो वर्क प्लेस पे आप हैं, कोलीग्स बहुत टॉक्सिक हैं, तो फासला इख्तियार किया जा सकता है। इसी तरह रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं, जैसे लेट्स से माँ बाप के साथ कोई टॉक्सिसिटी का मामला है, बहन भाइयों के साथ है, अब वो रिश्ते छोड़े नहीं जा सकते, वहाँ पर फिर सब्र है।
وہاں پر ان کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے، لیکن یہ کہ تعلق ہو سکتا ہے اتنا گہرائی والا نہ بنے نیچرلی اسپیکنگ کہ بار بار آپ کو نقصان پہنچے، بٹ اتنا ضرور رکھنا ہے کہ صلہ رحمی ہو، اتنا ضرور رکھنا ہے کہ آپ نے ان کے لیے یو ہیو ٹو بی دیئر فار دیم، اور جب وہ معافی مانگیں تو آپ انہیں معاف بھی کریں، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ تو پہلا صبر۔ دوسرا جو ہے سبحان اللہ فارگیونیس اوور ریونج، کہ انہوں نے ریونج کو نہیں پسند کیا، انہوں نے معافی کو پسند کیا، حالانکہ ہی ہیڈ دا پرفیکٹ چانس ٹو ٹیک ریونج۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بھائی ایک ویک پوزیشن میں تھے، اور اتنا دردناک اتنا پینفل جملہ بھائیوں نے بولا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا دل پھٹ گیا۔ وہ میں آپ کو جو ہے آیت سناتا ہوں، آیت نمبر 77 ہے غالباً، اس پہ غور کیجئے گا کہ جب یوسف علیہ السلام نے وہ پورا ایک انسیڈنٹ تھا نا، بن یمین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے انہی کے بیگ میں جو پیالہ تھا، برتن تھا، تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تمہارے بھائی نے اس طرح سے چوری کی ہے تو یہ میں ہی رکھوں گا اپنے پاس، بھائیوں نے پتا کیا کہا؟ آیت نمبر 77 ہے، بھائیوں نے کہا ہاں یہ چور ہے، اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، مطلب اتنا انہوں نے پہلے میرا نقصان کیا، ابھی تک نیگیٹو ہے، ابھی تک میرے دشمن ہیں، ابھی تک جو ہے انہوں نے میرا جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو ہی ہیڈ دا پرفیکٹ چانس، ہم ہوتے ہم نے غصے میں آ کے تلوار نکال لینی کہ ان کی اب ایسی کی تیسی، لیکن وہ پی گئے، اللہ کے لیے پی گئے، اور بھائیوں کو بعد میں انہوں نے سبحان اللہ معاف بھی کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اصل میں ریونج نہیں لیا، فرگیو کیا۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، غالباً من گھڑت ہوگا لیکن یہ کہ ایک مثال ہے، اس طرح کے فوک لورز اور واقعات بزرگ سنایا کرتے تھے نا۔ تو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ایک فقیر مانگنے والا جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت کے دروازے پہ آیا۔ بوڑھی عورت کوئلے کی کان میں کام کرتی تھی، تو اس نے دروازہ کھٹکایا، اس نے دروازہ کھولا، تو اس نے کہا کہ اماں کچھ کھانے کو دے دے، بھوک لگی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ ایک ٹوکری سے اس نے روٹی نکالی، تو اسی ٹوکری میں اس فقیر کی نظر پڑی کہ ایک بہت ہی چمکتا ہوا پتھر، ڈائمنڈ تھا ایکچولی، کولے کے کان سے جو اماں کو ملا تھا، تو اس کی فقیر کی نظر پڑ گئی کہ یہ چمکتا ہوا پتھر پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے ایک ٹرائی کی ویسے اپنی طرف سے، اس نے کہا کہ اماں تو مجھے وہ پتھر دے سکتی ہے؟ اس نے اپنی طرف سے ویسی ایک بات کی، کہتا کیا پتہ میرا جیک لگ جائے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اماں نے کہا اچھا تو یہ پتھر چاہیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اماں نے وہ پتھر اٹھایا، اسے دے دیا، یہ لے۔ وہ اس کا منہ دیکھتا رہا 5 منٹ کہ یہ اماں نے کیا کیا ہے۔ بہرحال اس نے کہا اس سے پہلے واپس مانگ لے، وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن دوبارہ آیا، اگلے دن اس نے دروازہ نوک کیا، کہا کہ اماں بات نہیں بنی۔ کہتی کیا مطلب؟ کہتا کہ اماں تو نے مجھے اتنی قیمتی چیز دے دی ہے، تو لیکن مجھے اس سے بھی قیمتی چیز چاہیے۔ تو اماں نے کہا بیٹا یہ تو سب سے قیمتی تھی جو میں نے تجھے دے دی۔ وہ اور حیران ہوا، کہتا اماں تجھے پتہ ہے یہ قیمتی چیز تھی؟ مجھے تو لگا تجھے پتہ نہیں اس لیے تو نے دے دی، تجھے اس کی ویلیو پتہ ہے یہ چیز ہے کیا؟ کہتی بالکل پتہ ہے، لیکن بس تو نے مانگی تو بیٹا میں نے دے دی۔ وہ کہتا اب تو واقعی بات نہیں بنی اماں۔ تو انہوں نے کہا کیا چاہیے تجھے، اس سے قیمتی اور کیا ہے؟ کہتا دا ایبیلٹی ٹو لیٹ گو، یہ پاور مجھے چاہیے اماں، بات نہیں بنی۔ یہ تو نے کیسے لیٹ گو کر دیا، اتنی قیمتی چیز کو لیٹ گو، ہاؤ کم؟ یہ پاور مجھے چاہیے، یہ چیز مجھے چاہیے۔ تو اس نے کہا مسکرا کے کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے پریکٹس ہے بہت زیادہ، اس کے لیے جہاد ہے، انا کی جہاد ہے۔ بہرحال واقعہ سنانے کا مقصد کہ دیکھیں کسی کو معاف کرنا یہ لیٹ گو ہے، اور یہ ایبیلٹی ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زیادتی کر کے مرا گئے، جیسے چائلڈہڈ ابیوز بہت کامن ہے، لیٹ می بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ، بہت کیسز آتے ہیں۔ اب جس نے وہ معاملہ کیا کسی بچی کے ساتھ، بچے کے ساتھ، وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ابھی تک گرج پکڑا ہوا ہے، ریسنٹمنٹ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ میں نہیں کہتا وہ بندہ جو ہے وہ معافی کے قابل تو نہیں ہے ٹو بی آنسٹ، جس نے چائلڈہڈ ابیوز کیا، اور وہ بھی اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ بھی اگر آپ کا وہ رحمی رشتہ ہے، وہ تو پھر بہت ہی سیریس ہے، یا وہ آپ کا کوئی بڑا ہے۔ تو بچے کا کیا ٹرسٹ ڈسٹروائے ہوتا ہے جب کوئی بڑا اس طرح سے کرتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور یہ بہت کامن ہے آج کی سوسائٹی میں، فرسٹریشن بہت ہے نا، گاؤں میں بہت کامن ہو رہا ہے۔ چائلڈہڈ ابیوز کی بات کر رہا ہوں، بچپن میں بچے کے ساتھ جنسی زیادتی۔ تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر تم نے ہیل ہونا ہے تو اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے معاف کرنا سیکھو، ریسنٹمنٹ کو نکالنا سیکھو۔ اس شخص کو کہو کہ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن میں اللہ کے لیے، شرط یہ جملہ یہ کہنا ہے، میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اس کے چہرے کے لیے،
اس کے دیدار کے لیے تمہیں معاف کر دی.